السلام علیکم۔ دلچسپ، خوفناک اور پراسرار کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ پیش خدمت ہے کہانی مسکن کا پہلا حصہ۔ وہ اس گلی کا آخری مکان تھا۔ گلی بند تھی اور پیچھے قبرستان تھا۔ مکان سرخ اینٹوں سے بنا تھا، دیواریں پلستر سے محروم تھیں، جگہ جگہ سے ٹیپ اکھڑی ہوئی تھی، اینٹیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں۔ لکڑی کا دروازہ تھا، لکڑی بوسیدہ ہو چکی تھی۔ دو پٹکے اس دروازے پر کبھی کوئی تالا نہیں لگتا تھا۔ تالا لگتا بھی کیسے، کوئی کنڈی نہ تھی، دروازے کے آگے نہ پیچھے۔ ضرورت کے وقت کواڑوں کے پیچھے ایک بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، ورنہ دروازہ کھلا رہتا۔ جو اس گھر میں رہائش پذیر تھا اسے اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں تھی کہ دروازہ کھلا ہے یا بند۔ اس پرانے مکان میں ایک 80 سالہ بڑھیا رہتی تھی۔ جھریوں بھرا سانولا چہرہ، درمیانہ قد، دبلی پتلی سیدھی کمر، سفید سیاہی مائل بال، منہ میں پورے دانت، کالی گہری آنکھیں، آنکھوں میں ایک خاص شیطانی چمک، چست اور مستعد۔ وہ کسی صورت 80 کی نہ لگتی تھی۔ 2 کمروں کے اس گھر میں وہ تنہا رہتی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سیدھے ہاتھ کو باورچی خانہ تھا اور بائیں ہاتھ کو کمروں کا دروازہ تھا۔ بڑا صحن تھا اور صحن کے آخر میں غسل خانہ تھا اور اس کے ساتھ بیت الخلا۔ کمرے کے دروازے کے بائیں جانب نلکا لگا تھا۔ اس نلکے کے گرد 4 فٹ کی 6 انچ اونچی منڈیر تھی۔ نل کے نیچے اسٹیل کی ٹوٹی پھوٹی اور آدھی بھری ہوئی بالٹی میں اسٹیل کا ڈھونگا پڑا ہوا تھا۔ صحن میں ایک نیم کا درخت جھکا ہوا تھا۔ اس درخت کی جڑیں اگرچہ قبرستان کی طرف تھیں، لیکن تنے کا اوپری حصہ دیوار میں چنا ہوا تھا۔ یہ ایک بڑا درخت تھا جو آدھا اس گھر کے صحن اور آدھا قبرستان کی طرف سایہ کیے ہوئے تھا۔ اینٹوں کی اونچی دیوار کے اس طرف چرسی قسم کے مردوں کے بولنے کی آوازیں آتی تھی۔ اس 80 سالہ بڑھیا کے بارے میں محلے میں عجیب و غریب کہانیاں گردش میں تھیں۔ خالہ صابرہ کا خیال تھا کہ مائی پنکھی بنجارن ہے۔ یہ کسی شہری بابو کے عشق میں مبتلا ہو کر اپنا قبیلہ چھوڑ آئی۔ بعد میں وہ شہری بابو بھی اسے چھوڑ کر چلتا بنا۔ پنواڑی شوکت مائی پنکھی کا تعلق کلکتہ سے جوڑتا تھا۔ تھیٹر میں کام کرتی تھی۔ گردش زمانہ نے اسے لاہور پہنچا دیا۔ نائی مشتاق کا خیال تھا کہ یہ بنگالن ضرور ہے، لیکن اس کا تعلق شاہی محلے سے تھا۔ اپنے وقت کی بہترین رقاصہ تھی، پھر وقت نے اسے کنارے لگا دیا۔ کسی کا خیال تھا یہ جادوگرنی ہے۔ مائی پنکھی کے گھر کے سامنے ایک جھونپڑی تھی۔ اس جھونپڑی کے باہر چارپائی پر ایک سیاہ فام بڈھا حکے کی نئے منہ میں دبائے ہر وقت کھوں کھوں کرتا رہتا تھا۔ اس بڈھے کی ایک جوان بیٹی اس کے ساتھ رہتی تھی جو گھروں میں کام کرتی تھی۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ بڈھا مائی پنکھی کا شوہر ہے، لیکن اب دونوں اس طرح الگ ہوئے ہیں جیسے ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں۔ اصل میں مائی پنکھی کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہ تھا، محض قصے کہانیاں تھیں، قیاس آرائیاں تھیں۔ یہ قصے اس لیے پھیلے تھے کہ مائی پنکھی کا محلے میں آنا جانا تو دور، گلی کے لوگوں سے بھی واسطہ نہ تھا۔ وہ کسی سے تعلق نہ رکھتی تھی۔ شروع میں گلی کے کچھ لوگوں نے یہ سوچ کر کہ مائی پنکھی گھر میں تنہا رہتی ہے، بڑھیا ہے، اسے کھانا دینے کی کوشش کی کہ اس نے یہ کہہ کر لوٹا دیا کہ وہ مرچیں نہیں کھاتی۔ کسی نے شیرینی دینے کی کوشش کی تو پھر یہی جواب ملا کہ وہ میٹھا نہیں کھاتی۔ جب صابرہ خالہ نے سنا تو غصے میں کہا، اس منحوس کو تو زہر دے دو، خوشی سے کھا لے گی۔ یہ بات اگرچہ تنزن کہی گئی تھی، لیکن حقیقت یہی تھی کہ مائی پنکھی کو زہر دیا جاتا تو اس کی صحت پر کوئی اثر نہ پڑتا۔ سنکھیا تو وہ روز کھاتی تھی۔ مائی پنکھی ہمیشہ سیاہ لباس میں رہتی تھی۔ وہ لہنگا اور کرتی پہنتی تھی۔ آنکھیں ہر وقت کاجل سے بھری ہوتی۔ گلے میں سیاہ ڈوری میں بندھا چاندی کا تعویذ لٹکا رہتا۔ اس تعویذ کو وہ کبھی گلے سے نہیں اتارتی تھی۔ پتہ نہیں پنکھی کس نے اس کا نام رکھا تھا۔ وہ تیز ضرور چلتی تھی، لیکن اس کے پنکھ نہیں لگے ہوئے تھے کہ وہ اڑتی ہوئی محسوس ہوتی۔ پھر جوانی میں تو ویسے ہی پنکھ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جوانی بذات خود پنکھ ہوتی ہے، بندہ ہر وقت اڑان بھرتا رہتا ہے۔ مائی پنکھی کی جوانی یقیناً قیامت خیز رہی ہوگی۔ کسی کو اس کا نام پنکھی رکھنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ ابھی صبح ہوئی تھی۔ نیم کی خزاں رسیدہ پتیاں صحن کے اینٹوں کے فرش پر پھیلی ہوئی تھی۔ نیم کے درخت پر کووں اور چڑیوں کی کائیں کائیں اور چہچہانے کی مشترکہ آواز آ رہی تھی۔ کچھ کوے دیوار کی منڈیر پر ادھر سے ادھر پھدکتے پھر رہے تھے۔ ایک سفید بلی اچانک نمودار ہوئی۔ بلی کو دیکھتے ہی کووں نے اڑنے کی کوشش کی، لیکن جان بچا کر اڑتے ہوئے کوے کو
सफेद बिल्ली ने अपने मुंह में दबोच लिया और वहां से बावर्ची खाने की छत पर जकंद लगाई और फिर सहन में कूद गई। माई पंखी चूल्हे के सामने पीढ़ी पर बैठी थी। चूल्हे में लकड़ियां जल रही थी और एक मिट्टी की बड़ी सी हंडिया शोलों पर रखी थी। हंडिया में स्याह महलूल उबल रहा था। माई पंखी ने बिल्ली को देखा जो बावर्ची खाने में दाखिल हो रही थी। अंजू, तू आ गई? माई पंखी ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। बिल्ली क्या जवाब देती, उसके मुंह में फड़फड़ाता कौवा था। माई पंखी ने उस कौवे को बिल्ली के मुंह से झपट लिया और काएं काएं करते जिंदा कौवे को उबलते सियाह महलूल में झोंककर मिट्टी का ढक्कन ढक दिया और उस ढक्कन पर वजनी ईंट रख दी। चंद लम्हे तो कौवे की आवाज और फड़फड़ाहट सुनाई दी। उसके बाद गहरी खामोशी छा गई। सफेद बिल्ली बावर्ची खाने की दहलीज पर लेट गई। यूं तो उसका जिस्म सफेद था लेकिन मुंह काला था। दोनों कान सियाह थे, पूंछ और पंजे काले थे, आंखें गहरी सुर्ख थी। वो अजीब बिल्ली थी। उसे देखकर खौफ और प्यार बैक वक्त आता था। 10 मिनट तक हंडिया चूल्हे पर चढ़ी रही। माई पंखी लकड़ियां ऊपर नीचे करके चूल्हे की आंच तेज करती रही। उसके बाद उसने ढक्कन के ऊपर से ईंट उठाकर हंडिया के पीछे खड़ी की और जलती हंडिया बगैर किसी कपड़े के अपने हाथों से नीचे उतार दी। हंडिया सामने रखकर ढक्कन उठाया। एकदम भाप और शदीद बदबू का भपका निकला। माई पंखी के चेहरे पर इत्मीनान फैल गया। उसने मुस्कुराकर गहरी नजरों से काले मुंह की सफेद बिल्ली को देखा। बिल्ली उसका इशारा समझते हुए दरवाजे से उठी। उसने अपने अगले पांव फैलाकर अंगड़ाई सी ली और बावर्ची खाने से निकल गई। माई पंखी ने खोलते सियाह महलूल में हाथ डालकर कौवे को पकड़ निकाला। चंद लम्हे उसने हंडिया के ऊपर उसे पकड़कर रखा। जब महलूल टपकना बंद हो गया तो वो कौवे को हाथ में पकड़े उठी और बावर्ची खाने से बाहर आ गई। सहन में खड़े होकर उसने आसमान की तरफ देखा और जोर से बोली, ले बग्गा। यह कहकर उसने कौवे को ऊपर उछाल दिया। कौवा ऊपर जाते ही गुम हो गया। यूं महसूस हुआ जैसे किसी नादीदा चीज ने उसे लपक लिया हो। फिर वो वापस बावर्ची खाने में आई। पूरे इत्मीनान से पीढ़ी पर बैठी और मिट्टी की हंडिया को किनारे से पकड़कर घुमाया। जब उसके अंदाजे के मुताबिक नीचे बैठी हुई चीजें महलूल में मिल गईं, तो उसने हंडिया मुंह से लगा ली। ये ठीक है। महलूल उबल नहीं रहा था लेकिन इतना गर्म जरूर था कि कोई इंसान उसे ठंडे पानी की तरह नहीं पी सकता था। लेकिन माई पंखी बिला तकल्लुफ एक ही सांस में सारा घटाघट पी गई। कौवे की यखनी पीते ही माई पंखी की कैफियत बदलने लगी। उसने पीढ़ी खिसकाकर दीवार से टेक लगा ली और आंखें मूंद ली। उस पर नशे की सी कैफियत तारी होने लगी थी और सांवले चेहरे पर सुर्खी छाने लगी थी। मियाऊं यकदम आवाज सुनाई दी तो माई पंखी ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें इंतहाई सुर्ख हो चुकी थी, जैसे आंखों की रगें फट गई हों। बिल्ली बावर्ची खाने के दरवाजे पर खड़ी थी। दोनों ने एक दूसरे को अपनी सुर्ख आंखों से देखा। अंजू, तू कमरे में जा, परेशान मत कर, मैं सोऊंगी, माई पंखी ने पीढ़ी से उठते हुए कहा और ये इंतजार किए बगैर कि सफेद बिल्ली कमरे में जाती है कि नहीं, बावर्ची खाने से निकल आई और सहन में पड़ी चारपाई पर लेट गई। अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और चंद लम्हों में ही खराटे लेने लगी। वो दोपहर तक इसी तरह बेसुध पड़ी रही। सहन में धूप भर चुकी थी। माई पंखी की चारपाई साए में थी। नीम की जर्द पत्तियां उसके ऊपर पड़ी हुई थी। सफेद बिल्ली कई बार कमरे से निकल कर आई थी और उसे सोता हुआ पाकर वापस चली गई थी। चंद लम्हों कबल वो फिर आई। उसे बदस्तूर सोता पाकर उसका जी चाहा कि वो छलांग लगाकर चारपाई पर चढ़ जाए, लेकिन हिम्मत न कर पाई। वो कमरे के दरवाजे पर पांव फैलाकर बैठ गई और अपनी सुर्ख आंखों से माई पंखी को देखने लगी। तब अचानक बुढ़िया के तन मुर्दा में हरकत हुई और वो इस तरह उठकर बैठ गई जैसे वो सोई ही नहीं। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, झुर्रियां ना होने के बराबर थी। माई पंखी उस वक्त अपने चेहरे मोहरे से 50 साल से ज्यादा कीना लग रही थी। सफेद बिल्ली ने उसे उठते देखकर छलांग लगाई और उसके पैरों से लिपटने लगी। कुछ देर अपना जिस्म रगड़ने के बाद मुंह उठाकर माई पंखी की जानिब देखा और इल्तिजा भरी आवाज निकाली, मियाऊं। अच्छा जा, अंदर जा, माई पंखी ने उसकी इल्तिजा को समझते हुए कहा। सफेद बिल्ली तेजी से दौड़ती हुई अंदर कमरे में चली गई। उसके अंदर जाने के बाद माई पंखी नलके के नजदीक आ गई। बाल्टी में पड़े डोंगे में पानी भरकर अपने मुंह पर छपाके मारे और चेहरे से पानी साफ करती हुई कमरे के दरवाजे में दाखिल हो गई। 5 मिनट के बाद जब वो कमरे से निकली तो उसके चेहरे की सुर्खी गायब हो चुकी थी। झुर्रियां नमूदार हो गई थी और चाल में वो तमकनत ना रही थी जो कमरे में जाने से कबल थी।
وہ کسی ایسے مرحلے سے گزری تھی جس نے اس کے چہرے کی سرخی چھین لی تھی۔ مائی پنکھی صحن میں پڑی کھری چارپائی پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی اور کمرے کے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ کچھ وقت تو گزرا کہ سفید ساڑی اور کالے بلاؤز میں ملبوس سانولی سلونی انتہائی پرکشش لڑکی کمرے سے برآمد ہوئی۔ اس کے گھنے لمبے سیدھے اور کھلے بال سینے پر پڑے تھے، چہرے پر ایک حزن کی کیفیت تھی اور کالی حسین آنکھیں کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ سیدھی مائی پنکھی کے جانب آئی اور اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ مائی پنکھی نے اس کے اس طرح اینٹوں کے فرش پر قدموں میں بیٹھنے کا کوئی نوٹس نہ لیا، کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ وہ جس طرح بیٹھی تھی آرام سے بیٹھی رہی۔ اس لڑکی نے مائی پنکھی کی دبلی پتلی ٹانگ اپنی طرف کھینچی اور سر جھکا کر دونوں ہاتھوں سے دبانے لگی۔ ٹانگ دباتے دباتے اس نے اچانک اپنا سر اٹھایا، مائی پنکھی کی آنکھوں میں دیکھا اور دھیرے سے بولی، اماں میں کون ہوں؟ تجھے تیرا نام بتاؤں یا اوقات؟ مائی پنکھی نے نرم لہجے میں کہا۔ اماں نام تو مجھے معلوم ہے، میرا نام انارا ہے، تو مجھے انجو کہتی ہے۔ آج مجھے میری اوقات بتا دے۔ انارا نے اس کے گھٹنے پر پیشانی لگاتے ہوئے پوچھا۔ اس انداز میں خاص تڑپ تھی۔ تو جنم جلی ہے، مائی پنکھی نے غیر جذباتی لہجے میں کہا۔ جنم جلی؟ انارا کی آنکھوں میں بے شمار سوالات تھے۔ ہاں ابھاگن ہے یوں سمجھ لے، انارا پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ تیرے بھاگیہ نے، میں نے تو تجھے ان حالوں تک نہیں پہنچایا۔ مائی پنکھی نے اپنا دامن بچایا۔ میں تیری قید میں ہوں اماں، تو یہ بات اچھی طرح جانتی ہے۔ انارا نے مائی پنکھی کا دامن الجھایا۔ تو میری قید میں نہیں، اپنے کرموں کی قید میں ہے۔ مائی پنکھی نے پھر اپنی جان چھڑائی۔ چل آج پھر میرے کرم ہی بتا دے، مجھے اپنے بارے میں تو کچھ معلوم ہو۔ انارا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اری میں تیرے بارے میں کچھ نہیں جانتی، میرے متھے نہ لگ۔ مائی پنکھی کے لہجے میں اچانک تلخی در آئی۔ اماں میں جانتی ہوں تو میرے بارے میں بہت کچھ جانتی ہے۔ اماں، میری پیاری اماں، مجھ پر میری زندگی کے راز کھول دے۔ انارا نے اس کے دونوں پاؤں پکڑ لیے۔ انجو تنگ نہ کر، مائی پنکھی نے قدرے بیزاری سے کہا۔ اماں میں تجھے تنگ نہیں کر رہی، تیری ٹانگ دبا رہی ہوں، انارا نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ انجو انتظار کر، مائی پنکھی نے اسے ٹالنا چاہا۔ کس کا انتظار کروں اور کب تک کروں؟ انارا ٹلنے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ آئے گا، ضرور آئے گا، مائی پنکھی نے اسے آسرا دیا۔ وہ آ کر کیا کرے گا؟ انارا نے پوچھا۔ وہ آ کر تیرے بھاگ جگائے گا، مائی پنکھی نے راز کھولا۔ میرے بھاگ جگائے گا؟ مجھ ابھاگن کے؟ انارا نے بے یقینی سے کہا۔ ہاں انجو ایسا ہوگا، ضرور ہوگا، مائی پنکھی یقین سے بولی۔ آخر کب ایسا ہوگا؟ انارا پریشان تھی۔ جب میں نہ رہوں گی، مائی پنکھی نے اس کے سر پر اپنا سوکھا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ انارا کو یوں لگا جیسے اس کے سر پر کوئی وزنی چیز رکھ دی گئی ہو۔ اس نے گھبرا کر اپنا سر نیچے کیا اور بولی، اماں میرے سر سے اپنا ہاتھ ہٹا۔ اری تجھ سے میرا ہاتھ برداشت نہیں ہوتا، تو میری زندگی کا بوجھ کیسے اٹھائے گی؟ مائی پنکھی نے اپنا ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ اماں تو اتنی سوکھی سڑی ہے، پھر تیرا ہاتھ اتنا وزنی کیوں ہے؟ ہاتھ ہے کہ وزنی پتھر؟ انارا نے مائی پنکھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مائی پنکھی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، بس بے تاثر انداز میں اسے دیکھتی رہی۔ اماں آخر تو چیز کیا ہے؟ انارا نے اسے چھیڑا۔ کبھی تو اپنے بارے میں پوچھتی ہے کہ تو کون ہے، اور کبھی میرے بارے میں پوچھتی ہے کہ میں کون ہوں۔ آخر تو اتنا بولتی کیوں ہے؟ مائی پنکھی نے اسے گھور کر دیکھا۔ اب بولو بھی نہ، انارا تنک کر بولی۔ تھوڑا سا وقت ملتا ہے بولنے کا، ورنہ تو تیری ہی سنتی رہتی ہوں۔ اچھا اب تو اندر جا، مجھے دھڑکا لگا رہتا ہے، کسی نے تجھے دیکھ لیا تو فساد پھیل جائے گا، مائی پنکھی سنجیدگی سے بولی۔ ٹھیک ہے اماں میں جاتی ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ مائی پنکھی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی اور سوچتی رہی، یہ قیامت خیز حسن نہ جانے کس پر قیامت ڈھائے گا۔ علی نثار نے گھر جاتے ہوئے جو بات کہی تھی اس نے ناظرین کو فکر مند کر دیا تھا۔ وہ عابر پر ناراض تو ہوتے رہتے تھے، لیکن انہوں نے گھر چھوڑنے کی بات کبھی نہیں کی تھی۔ وہ صبر و تحمل والے آدمی تھے۔ وہ عابر سے براہ راست کم بات کرتے تھے، جو کہنا سننا ہوتا اپنی بیوی نازنین سے کہہ دیا کرتے تھے، یا کبھی ان کی بڑی بیٹی سائمہ میکے آ جاتی اور اس کے سامنے عابر کا ذکر آ جاتا تو وہ اسے عابر کو سمجھانے کی تلقین کر دیتے۔ ان کی دو ہی اولادیں تھیں، سائمہ اور عابر۔ سائمہ شادی شدہ تھی، 2 بچوں کی ماں تھی اور اپنے گھر میں خوش تھی۔ عابر سائمہ سے 2 سال چھوٹا تھا۔ وہ ایک سست الوجود لڑکا تھا، بی کام تھا، لیکن یہ بی کام اس نے رو رو کر 5 سال میں کیا تھا۔ اس کے 2 ہی شوق تھے، کھانا اور سونا۔
کھانے پر آتا تو کھاتا ہی چلا جاتا، حتیٰ کہ نازنین کو ٹوکنا پڑتا، بس کرو بیٹا، تم 4 روٹی کھا چکے ہو، یہ 5ویں چل رہی ہے۔ امی کھانے دینا، آپ ٹوکتی بہت ہیں، وہ دھیرے سے احتجاج کرتا۔ علی نثار اگر ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے تو اپنی بیوی کی طرف ترچھی نظروں سے دیکھتے اور دھیرے سے تنبیہ کرتے، کھانے تو نازنین کیوں ٹوکتی ہو، بہت زیادہ کھانا اچھا نہیں ہوتا، آپ کو معلوم نہیں ابھی اس نے 1 پلیٹ چاول بھی کھانے ہیں۔ نازنین بیٹے کی پول کھولتی تو وہ چپ ہو جاتے۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ اپنے کمرے کا رخ کرتا اور کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ جاتا۔ پھر موبائل کان سے لگا ہوتا، میسج چل رہے ہوتے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کمپیوٹر پر کیا دیکھتا ہے اور موبائل پر کس سے بات کرتا ہے، کس قسم کے پیغامات آتے جاتے ہیں۔ اس شغل میں 2-3 بج جاتے، تب وہ تھک کر بیڈ پر اوندھا لیٹتا اور سو جاتا۔ دوپہر کو 2-3 بجے اٹھتا، نازنین اسے اٹھا اٹھا کر تھک جاتی، وہ ٹس سے مس نہ ہوتا۔ نازنین گھر کے کام نمٹاتی رہتی، باہر سے سودا بھی لے آتی۔ 2-2:30 بجے کے قریب ماسی آ جاتی۔ اب نازنین کا پارا ہائی ہو جاتا۔ عابر، تو اٹھتا ہے یا فون کروں تیرے باپ کو؟ نازنین غصے سے چیختی۔ جس دن انہیں پتہ لگ گیا کہ تو دوپہر تک سوتا پڑا رہتا ہے تو اس دن تیری شامت آ جائے گی۔ امی کیا ہے؟ سونے بھی نہیں دیتی۔ وہ سر جھٹک کر اٹھتا اور واش روم میں گھس جاتا۔ واش روم سے اسے عشق تھا، وہاں سے آدھ گھنٹے پہلے نہ نکلتا۔ ماسی واش روم دھونے کے انتظار میں کھڑی ہوتی اور اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی ہوتی۔ نازنین دروازہ پیٹ پیٹ کر اسے باہر نکالتی۔ ابھی ناشتہ چل رہا ہوتا کہ موبائل پر پیغام موصول ہوتا، میں باہر کھڑا ہوں، جلدی آ۔ یہ پیغام ملتے ہی عابر کے جسم میں کرنٹ سا دوڑ جاتا، ناشتے میں تیزی آ جاتی۔ کیا ہوا تمہیں؟ ناشتہ تو آرام سے کرو۔ امی آرام سے ہی کر رہا ہوں، اور کیسے کروں؟ عابر کہتا۔ یہ بتاؤ کیا میسج آیا ہے؟ نازنین اسے گھور کر دیکھتی۔ اوئے آج کے عہد کی میاں ہوتی بڑی تیز ہیں۔ وہ مسکرا کر نازنین کو دیکھتا اور جلدی جلدی چائے کے گھونٹ بھرتا اور یہ جا اور وہ جا۔ علی نثار کا خیال تھا کہ نازنین کے لاڈ پیار نے عابر کو پٹری سے اتارا ہے، لیکن ایسا نہ تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے نازنین اسے کچھ رعایتی نمبر دے دیا کرتی تھی، ساتھ ہی فکر مند بھی رہتی تھی۔ وہ 26 سال کا ہو گیا تھا، لیکن اسے اپنے مستقبل کی قطعاً فکر نہ تھی۔ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ اس موضوع پر بات ہی نہ کرتا۔ عابر تم کچھ کرتے کیوں نہیں؟ نازنین اسے اکثر گھیر کر بیٹھ جاتی۔ امی BCom تو کر لیا، اور کیا کروں؟ نوکری کرو تاکہ تمہاری شادی ہو، نازنین سمجھاتی۔ تم جیسے نکھٹو کو تو کوئی اپنی بیٹی دینے سے رہا۔ نازنین اسے لائن پر لانے کی کوشش کرتی۔ امی مجھے نہیں کرنی شادی وادی، وہ 2 ٹوک جواب دیتا۔ تو پھر کیا اسی طرح ساری زندگی ڈنڈے بجاتا رہے گا؟ امی نوکری ملے تو کروں، تمہیں سونے اور دوستوں سے فرصت ملے تو نوکری ڈھونڈو۔ دیکھو بیٹا کچھ اپنے باپ کا خیال کرو، آخر وہ کب تک نوکری کریں گے؟ وہ تمہاری وجہ سے سخت پریشان رہتے ہیں۔ نازنین ایک طرف عابر کو ڈانٹ ڈپٹ کرتی تو دوسری طرف علی نثار کو بھی چابی لگاتی۔ کبھی عابر سے بھی پوچھ لیا کریں کہ وہ کیا کر رہا ہے، میں اس کی طرف سے سخت پریشان رہتی ہوں۔ اس لڑکے کو اپنی کوئی فکر ہی نہیں، وہ آپ کا بیٹا تو لگتا ہی نہیں۔ بتاؤ میں کیا کروں؟ علی نثار پوچھتے۔ اسے پاس بٹھا کر پوچھیں آخر وہ چاہتا کیا ہے۔ علی نثار اپنے بیٹے سے بہت کم بات کرتے تھے، دونوں کے درمیان تکلف کی دیوار حائل تھی۔ جب نازنین ڈانٹ ڈپٹ کر اصرار کرتی اور سائمہ ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگتی تو وہ عابر کو لے کر بیٹھ جاتے، اسے دنیا کی اونچ نیچ سمجھاتے، زندگی گزارنے کے طریقے بتاتے، تو عابر جواب میں جی ابو کیے جاتا، جیسے صبح اٹھتے ہی پہلا کام یہ کرے گا کہ نوکری ڈھونڈنے نکل جائے گا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ وہ باپ کی نصیحت سن کر صبح صبح گھر سے نکل جاتا۔ سب سمجھتے کہ لو جی آج عابر صاحب نوکری ڈھونڈ کر ہی واپس آئیں گے۔ جب وہ گھر واپس آتے تو پتہ چلتا وہ صبح صبح دوستوں کے ساتھ پکنک پر نکلے تھے۔ ایک دن سائمہ کے ہاتھ عابر کا موبائل لگ گیا، اس نے سارے میسج پڑھ لیے۔ ان پیغامات میں ایک ایسا پیغام تھا کہ وہ اسے پڑھ کر پریشان ہو گئی۔ چھٹی کا دن تھا، علی نثار گھر پر موجود تھے، عابر کہیں نکلا ہوا تھا، وہ گھر سے اجلت میں نکلا تھا، شاید اس وجہ سے اپنا موبائل گھر پر بھول گیا تھا۔ سائمہ نے ایسے ہی موبائل میں موجود پیغامات پڑھنے شروع کر دیے تھے۔ ہر طرح کے پیغامات تھے، ان میں چند فحش بھی تھے۔ ان میں ایک میسج اتنا تکلیف دہ تھا کہ وہ سن ہو کر رہ گئی۔ وہ میسج فحش نہ تھا، فحش ہوتا تو وہ اس قدر پریشان نہ ہوتی۔ سائمہ نے پہلے سوچا کہ نازنین کو دکھائے، لیکن نازنین کو دکھانے کا کوئی فائدہ نظر نہ آیا۔ وہ اس سلسلے میں کوئی خاص قدم اٹھانے کی پوزیشن میں نہ تھی۔
یہ بھی ممکن تھا کہ وہ اس پیغام کو غیر اہم جان کر نظر انداز کر جاتی۔ بہتر یہی تھا کہ علی نثار سے بات کی جاتی۔ سائمہ نے عابر کا موبائل باپ کے ہاتھ میں دینے کی بجائے وہ میسج اپنے موبائل پر منتقل کیا اور باپ کے پاس پہنچ گئی۔ ابو، مجھے آپ سے کچھ بات کرنا تھی۔ سائمہ علی نثار کے بیڈ پر آہستگی سے بیٹھتے ہوئے بولی۔ علی نثار اخبار پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اخبار ایک طرف رکھا اور سنبھل کر بیٹھتے ہوئے بولے، کوئی خاص بات؟ جی ابو، میں آپ کو ایک میسج پڑھوانا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنے موبائل پر عابر کے موبائل سے منتقل کیا ہے۔ سائمہ نے تمہید باندھی۔ عابر کا موبائل تمہارے ہاتھ کیسے لگ گیا؟ علی نثار نے پوچھا۔ ابو، اتفاق سے وہ اپنا موبائل گھر بھول گیا ہے، سائمہ نے بتایا۔ اچھا لاؤ دکھاؤ کیا میسج ہے۔ علی نثار نے ہاتھ بڑھایا۔ جی ابو۔ سائمہ نے اپنا موبائل علی نثار کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ دیکھیے۔ علی نثار نے سائمہ کے ہاتھ سے موبائل لے کر چشمہ لگایا اور پیغام پڑھنے لگے۔ اوہ، بے اختیار ان کے منہ سے نکلا۔ اس میسج کو پڑھ کر وہ سناٹے میں آ گئے تھے۔ یہ کسی لڑکی کی طرف سے تھا اور یہ کوئی عشق نامہ نہ تھا۔ لکھا تھا، تم نے مجھے عاجز کر دیا ہے۔ میرے ہاتھ میں اس وقت قرآن شریف ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے تمہیں بددعا دیتی ہوں کہ تم مر جاؤ۔ علی نثار نے اس میسج کو دوبارہ پڑھا۔ باوجود کوشش کے جب وہ اس میسج کی نوعیت نہ سمجھ پائے تو سائمہ سے گویا ہوئے، بیٹا یہ کیا ہے؟ ابو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عابر اس لڑکی کو کال کر کے پریشان کر رہا ہے۔ یہ کوئی شریف لڑکی معلوم ہوتی ہے۔ اتنی تنگ آ گئی کہ بددعا دینے پر مجبور ہو گئی۔ سائمہ نے وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ یہ عابر کس راہ پر چل نکلا ہے؟ علی نثار انتہائی فکر مند ہو کر بولے۔ ابو، یہ آج کل بہت کامن ہے۔ لڑکے ایک دوسرے کو لڑکیوں کے نمبر میسج کر دیتے ہیں، پھر لڑکے ان لڑکیوں کو فون کر کے تنگ کرتے ہیں۔ یہ کام لڑکے ہی نہیں لڑکیاں بھی کر رہی ہیں۔ رانگ کال کر کے لڑکوں کو چھیڑتی ہیں۔ یہ کوئی شریف لڑکی معلوم ہوتی ہے۔ اسے عابر نے فون کر کے اس قدر تنگ کیا ہے کہ وہ قرآن شریف ہاتھ میں لے کر بددعا دے بیٹھی۔ سائمہ کے لہجے میں دکھ تھا۔ بیٹا تم اسے سمجھاؤ، میں تو اس بددعا کو پڑھ کر ہل گیا ہوں۔ علی نثار سخت پریشان تھے۔ ابو آپ پریشان نہ ہو، میں اس سے بات کرتی ہوں، کہیں وہ غصے میں نہ آ جائے۔ تم سے الجھ بیٹھے کہ میرا موبائل کیوں چیک کیا؟ علی نثار بولے۔ اس لڑکی سے ہمیں معافی مانگنا ہوگی۔ لو مجھے دو اس کا فون نمبر، میں بات کرتا ہوں۔ اس لڑکے نے ہمیں کہیں کا نہ رکھا۔ ابو نمبر میں آپ کو لکھ کر دے دیتی ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی آپ فون نہ کریں۔ میں عابر سے کہتی ہوں کہ وہ آئندہ اس لڑکی کو نہ ستائے اور اپنے غلط رویے کی معافی مانگے۔ سائمہ نے تجویز دی۔ ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہو۔ علی نثار نے اپنی بیٹی کو سراہا۔ رات کو جب عابر آیا تو سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ اس نے کمپیوٹر کے برابر متلاشی نظروں سے موبائل کو دیکھا۔ وہاں موبائل نہ پا کر اس کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ وہ تیزی سے پلٹا۔ اس نے ناظرین سے موبائل کے بارے میں پوچھنے کے لیے ابھی امی ہی کہا تھا کہ اس کی نظر دروازے پر کھڑی سائمہ پر پڑی۔ وہ سائمہ کو غیر متوقع طور پر اپنے کمرے کے دروازے پر دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ سائمہ کمرے کا دروازہ بند کر کے اس کی طرف بڑھی اور بولی، موبائل ڈھونڈ رہے ہو؟ یہ ہے تمہارا موبائل، شاید بھول گئے تھے۔ ہاں اپی، میں جلدی میں سے لے جانا بھول گیا تھا، لیکن یہ تمہارے ہاتھ میں کیوں ہے؟ عابر نے سائمہ کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا۔ کیا مجھے تمہیں بتانا پڑے گا کہ میں نے تمہارے موبائل کو اچھی طرح چیک کر لیا ہے؟ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن شکر کرو کہ میں نے چیک کیا ہے۔ اگر ابو کے ہتھے چڑھ جاتا تو پھر سوچو تمہارا کیا حشر ہوتا۔ سائمہ نے اس کے گرد گھیرا ڈالا۔ مجھے یقین ہے کہ میرا موبائل ابو کبھی چیک نہ کرتے، وہ یقین سے بولا۔ تم ابو کی اصول پسندی کا کب تک ناجائز فائدہ اٹھاؤ گے؟ سائمہ نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ یہ لڑکی کون ہے جسے تم نے 1 گھنٹے میں 70 کالیں کی ہیں؟ دیکھو مجھ سے جھوٹ مت بولنا۔ آپ ہی مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون ہے، مجھے تو اس کا نام تک نہیں پتا۔ عابر ایک دم سیدھے راستے پر آ گیا۔ کس نے دیا تمہیں اس کا نمبر؟ سائمہ نے پوچھا۔ میرے ایک دوست نے، عابر نظریں جھکا کر بولا۔ ایسے لفنگے دوستوں سے اپنی جان چھڑاؤ، سائمہ نے سنجیدگی سے کہا۔ اگر تمہارا کوئی دوست میرا نمبر کسی کو دے تو؟ سائمہ نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ ارے ایسے ہی دے دے گا، اسے میں جان سے مار دوں گا۔ عابر بفر گیا۔ جس کو تم نے اپنے دوست کے کہنے پر ستانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اس کا بھی کوئی بھائی ہوگا، اگر وہ تمہیں جان سے مار دے تو؟ سائمہ اپنے غصے کو دباتے ہوئے بولی۔ عابر نے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن بول نہیں سکا۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم آئندہ اسے فون نہیں کرو گے۔ ٹھیک ہے آبی، عابر نے سر جھکا لیا۔ اس نے قرآن شریف ہاتھ میں لے کر تمہارے مرنے کی بددعا کی ہے، اس سے معافی مانگو، اس سے کہو کہ آئندہ تم اسے کبھی تنگ نہیں کرو گے۔
وہ تمہیں معاف کر دے گی۔ سائمہ نے ہدایت کی۔ ٹھیک ہے آپی، میں باہر جا رہی ہوں، تم ابھی فون کرو، معافی مانگو اور مجھے بتاؤ اس نے کیا کہا۔ اچھا آپی، وہ فرما برداری سے بولا۔ سائمہ نے موبائل عابر کے ہاتھ میں دیا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ 5 منٹ کے بعد ہی عابر نے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر آواز دی، آپی۔ اچھا، آ رہی ہوں۔ سائمہ کے کمرے میں آنے کے بعد عابر نے دروازہ بند کر لیا اور خالی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، کیا ہوا؟ آپی، میں نے اسے ستانے کی معافی مانگ لی ہے اور آئندہ فون نہ کرنے کا بھی وعدہ کر لیا ہے، عابر نے بتایا۔ تو کیا بولی وہ؟ سائمہ نے پوچھا۔ اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، مجھے برا بھلا بھی نہیں کہا، بس خاموش رہی، عابر نے کہا۔ جب ساری تفصیل سائمہ نے علی نثار کی گوش گزار کی تو وہ ٹھنڈا سانس لے کر رہ گئے۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد بولے، اس کا مطلب ہے اس لڑکی نے عابر کو معاف نہیں کیا۔ ابو، معاف کرنا آسان نہیں ہوتا۔ جب کسی کا شدت سے دل دکھے تو وہ معاف کرنا بڑے دل گردے کا کام ہوتا ہے۔ سائمہ نے بڑی سمجھداری کی بات کی۔ اللہ رحم کرے، علی نثار نے بس اتنا کہا اور پھر خاموش ہو گئے۔ سائمہ کو اس کا شوہر لینے آ گیا۔ وہ رات کا کھانا کھا کر اپنے گھر چلی گئی۔ عابر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس لڑکی کو فون کرنے کے بعد وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے سائمہ کے بچوں سے بھی زیادہ بات نہیں کی، جبکہ وہ ان بچوں پر اپنی جان چھڑکتا تھا۔ بچے بھی اس سے چمٹے رہتے تھے۔ جب صبح نازنین عابر کے کمرے میں گئیں تو وہ خلاف توقع جاگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی چھائی ہوئی تھی، ایسی ویرانی کہ نازنین اس کی شکل دیکھ کر کانپ گئیں۔ کیا ہوا بیٹا، خیر تو ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جواب میں عابر نے آنکھیں بند کر لی، کچھ بولا نہیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس میں بولنے کی سکت نہ رہی ہو۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مردنی چھائی ہوئی تھی۔ نازنین نے گھبرا کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا عابر، آنکھیں کھولو۔ پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہی نازنین کو احساس ہوا کہ اس کی پیشانی انتہائی سرد ہے۔ یا اللہ رحم! وہ تیزی سے کمرے سے باہر آئیں۔ علی نثار دفتر جانے کی تیاری میں تھے۔ نازنین کو حیران سا دیکھ کر بولے، خیریت؟ عابر کو دیکھیں، وہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ نازنین گھبرا کر بولی۔ ٹھنڈا ہو رہا ہے؟ علی نثار تیزی سے اس کے کمرے کی طرف بھاگے۔ عابر بے سدھ لیٹا ہوا تھا، آنکھیں بند تھیں۔ عابر، عابر! علی نثار نے اسے بے اختیار آواز دی۔ کیا ہوا؟ انہوں نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا جو ٹھنڈی برف ہو رہی تھی۔ انہوں نے اس کے ہاتھ پاؤں چھوئے، وہ بھی برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ عابر بیٹا، آنکھیں کھولو، نازنین نے اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ عابر نے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی لیکن کھول نہ پایا۔ نازنین، تھرمامیٹر لاؤ، علی نثار نے کہا۔ علی نثار نے تھرمامیٹر اپنے ہاتھ میں لے کر اسے واش روم میں دھویا اور جھٹک کر تھرمامیٹر پر نظر ڈالی۔ پارا نیچے آ چکا تھا۔ انہوں نے تھرمامیٹر عابر کے منہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، منہ کھولو عابر۔ عابر نے فوراً منہ کھول دیا۔ علی نثار نے تھرمامیٹر اس کے منہ میں دیتے ہوئے گھڑی پر نظر ڈالی۔ 2 منٹ بعد تھرمامیٹر اس کے منہ سے نکال کر اس پر نظر ڈالی تو سخت پریشان ہو گئے۔ کتنا ہے؟ نازنین نے پوچھا۔ 106، علی نثار نے بتایا۔ 106؟ نازنین کانپ کر رہ گئی۔ کہیں یہ تھرمامیٹر خراب تو نہیں؟ ہو سکتا ہے، جاؤ پڑوس سے لے آؤ، علی نثار نے کہا۔ میں لاتی ہوں۔ نازنین فوراً گھر سے نکل گئی۔ علی نثار نے عابر کے چہرے پر نظر ڈالی۔ وہ آنکھیں بند کیے بے سدھ لیٹا تھا۔ انہوں نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو عابر نے آنکھیں کھول دی۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر علی نثار دہل گئے۔ ویرانی سی ویرانی تھی۔ بے اختیار ان کا دھیان میسج کی طرف چلا گیا۔ بد دعا کے خیال نے انہیں تڑپا دیا۔ ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ دل سے دعا نکلی، یا اللہ میرے بیٹے پر رحم فرما، اس کی غلطی معاف فرما، بد دعا سے بچا۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے گڑ گڑا کر دعا مانگتے رہے۔ اتنے میں نازنین بھی لوٹ آئیں۔ کچن میں جا کر انہوں نے تھرمامیٹر دھویا اور تیزی سے علی نثار کی طرف بڑھی۔ اتنی دیر لگا دی؟ علی نثار نے کہا۔ کوثر تھرمامیٹر ڈھونڈ رہی تھی۔ نازنین نے تھرمامیٹر انہیں دیتے ہوئے بتایا۔ علی نثار نے گھڑی دیکھ کر عابر کے منہ میں تھرمامیٹر دے دیا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ دیکھو کون ہے، علی نثار نے کہا۔ نازنین دروازے کی طرف بڑھی۔ علی نثار نے عابر کے منہ سے تھرمامیٹر نکال کر چیک کیا تو پارا 106 درجے پر پہنچا ہوا تھا۔ دروازے پر شوکت بھائی تھے، ان کے پڑوسی۔ انہوں نے نازنین کو دروازے پر دیکھ کر پوچھا، کتنا بخار؟ جی وہ چیک کر رہے ہیں، نازنین نے کہا اور دروازہ کھول دیا۔ شوکت بھائی نے اندر آ کر پوچھا، ہاں کتنا ہے بخار؟
وہی 106، نثار نے بتایا۔ ارے یہ تو بہت زیادہ ہے، عابر کو فوراً اسپتال لے جانا چاہیے۔ شوکت بھائی فکر مند ہو کر بولے، میں ایمبولینس کال کرتا ہوں، میرا خیال ہے میں اسے گاڑی میں لے جاتا ہوں، ایمبولینس آنے میں کتنی دیر لگے؟ علی نثار نے اپنے پڑوسی سے، جو موبائل فون پر ایمبولینس کا نمبر ملانے لگے تھے، کہا۔ عابر کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ اپنے قدموں پر چل کر گاڑی تک پہنچتا۔ شوکت بھائی اور علی نثار نے سہارا دے کر کسی طرح گاڑی تک پہنچائے اور ایک قریبی اسپتال تک روانہ ہو گئے۔ اسپتال پہنچ کر شوکت اور علی نثار نے عابر کو ویل چیئر پر بٹھایا اور ایمرجنسی کی طرف بڑھے۔ پیچھے نازنین تھیں۔ ابھی وہ راہداری میں تھے کہ ایک انتہائی بلند آواز سنائی دی، یا اللہ مجھے موت دے دے۔ علی نثار نے پریشان ہو کر سامنے دیکھا۔ نازنین سہم کر علی نثار کے پیچھے ہو گئیں۔ موت مانگنے والا شخص اسٹریچر پر بیٹھا تھا۔ دیکھنے میں وہ مریض نہ لگتا تھا، ادھیڑ عمر کا شخص ہوگا۔ وہ بلند آواز میں تسلسل کے ساتھ بددعا کیے جا رہا تھا، یا اللہ مجھے موت دے دے، یا اللہ مجھے موت دے دے۔ جانے وہ کس کرب میں مبتلا تھا کہ موت کی دعا مانگے جا رہا تھا۔ عابر کو ایمرجنسی میں ابتدائی معائنے کے بعد تیزی سے انتہائی نگہداشت کے کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ وہ تینوں باہر بیٹھ گئے۔ موت مانگنے والے شخص کو دیکھ کر علی نثار کی کیفیت عجیب سی ہو گئی تھی۔ انہوں نے کبھی کسی شخص کو اپنے حق میں بددعا کرتے نہیں دیکھا تھا۔ موت مانگنا ایک طرح سے خودکشی کے مترادف تھا۔ اللہ سے اچھے کی امید رکھنا چاہیے، دعا مانگنا چاہیے، زندگی کی بھیک مانگنی چاہیے۔ جانے اس شخص پر کیا بیت رہی تھی، جانے وہ کس اذیت میں مبتلا تھا۔ دیکھنے میں وہ اچھا خاصا تھا، پھر نہ جانے وہ تڑپ تڑپ کر موت کی بھیک کیوں مانگ رہا تھا۔ سوچتے سوچتے علی نثار کا ذہن اپنے بیٹے کی طرف منتقل ہوا اور انہوں نے اس کی زندگی کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ جیسا بھی تھا ان کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ اسے موت کے منہ میں جاتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس شخص کے بارے میں بعد میں معلوم ہوا کہ آدھے گھنٹے کے اندر اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ کینسر کا مریض تھا۔ عابر کے ICU میں پہنچنے کے بعد اس سے پہلے کہ علاج شروع ہوتا، اس کا ٹیمپریچر معجزانہ طور پر نارمل ہو گیا۔ ڈاکٹروں کے لیے یہ بات حیرت کا باعث بنی کہ ایسا کیسے ممکن ہو گیا، لیکن ایسا ہو گیا تھا۔ 2-3 گھنٹے اسے احتیاطاً اسپتال میں رکھا گیا، پھر چند دوائیں دے کر رخصت کر دیا گیا۔ سائمہ عابر کے اسپتال پہنچنے کا سن کر اپنے شوہر اسلم کے ساتھ اسپتال پہنچ گئی تھی۔ وہ سب ایک ساتھ ہی اسپتال سے نکلے۔ ابھی وہ گاڑی میں بیٹھ رہے تھے کہ ایک فقیر نے علی نثار کا راستہ روک لیا۔ اس فقیر نے علی نثار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صدا لگائی، صدقہ دے دے بابا، تیرے بیٹے کی جان بچ گئی، تیری دعا کام آ گئی، صدقہ دے دے بابا۔ فقیر کے اس انکشاف پر علی نثار ہی نہیں، سب حیرت زدہ رہ گئے۔ اس فقیر کو عابر کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ اسے نہ صرف یہ معلوم تھا کہ عابر کی جان بچی ہے، بلکہ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ علی نثار کی دعا نے عابر کی جان بچائی ہے۔ علی نثار نے اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے اس قدر تڑپ کر دعا کی تھی، یہ بات تو علی نثار کے سوا کسی کو بھی معلوم نہ تھی۔ علی نثار نے جیب میں سے بٹوا نکال کر اس میں سے جو نوٹ پہلے ہاتھ میں آیا وہ انہوں نے فقیر کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ 500 روپے کا نوٹ تھا۔ فقیر نے یہ دیکھے بغیر کہ نوٹ کتنے کا ہے، اپنی مٹھی میں دبا لیا جیسے کوئی کاغذ کا ٹکڑا ہو۔ پھر وہ گاڑی کے پچھلے دروازے کی طرف آیا۔ اس نے عابر پر نظریں جمائیں اور بے نیاز لہجے میں بولا، تجھے دنیا ڈھونڈ رہی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ سیدھا ہوا اور تیزی سے ایک طرف چلا گیا۔ علی نثار نے ایک گہرا سانس لیا۔ یا الہی، یہ تیرے پراسرار بندے، انہوں نے اپنے دل میں دہرایا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ابو یہ فقیر کیا کہہ رہا تھا؟ سائمہ نے پوچھا۔ وہ پچھلی سیٹ پر عابر کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کا شوہر موٹر سائیکل پر تھا۔ وہ بچے ساس کے پاس چھوڑ آئی تھی اور شوکت بھائی عابر کی حالت سنبھلنے کا سن کر گھر چلے گئے تھے۔ پتہ نہیں اسے کیسے معلوم ہوا سب کچھ، مجھے تو وہ حیران کر گیا ہے۔ علی نثار الجھے ہوئے تھے۔ ابو کے عابر واقعی موت کے منہ میں چلا گیا تھا؟ ہاں بیٹا، مجھے جب محسوس ہوا کہ اس کی زندگی ختم ہو رہی ہے تو میرے دل سے بے اختیار دعا نکلی اور میرے منہ سے کچھ ایسا نکل گیا جس کی مجھے توقع نہ تھی، علی نثار نے بتایا۔ ابو آخر آپ کے منہ سے ایسا کیا نکل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا رد نہ کی؟ سائمہ نے گہری دلچسپی سے پوچھا۔ علی نثار نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خاموش ہو گئے، جیسے فیصلہ کر رہے ہوں بتائیں یا نہ بتائیں۔ ابو بتائیں نا، سائمہ نے باپ کو خاموش دے کر اصرار کیا۔ چھوڑو بیٹا، اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے بھائی کو دوسری زندگی مل گئی، اللہ نے اسے بچا لیا۔ علی نثار نے ممنون احسان ہوتے ہوئے کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے بیٹے کی جان بچائی۔
نازنین نے شکر گزاری کی۔ عابر خاموش بیٹھا تھا۔ اس نے فقیر کی بات سنی تھی۔ سائمہ اور باپ کے درمیان جو مکالمہ چل رہا تھا وہ بھی اس کے کانوں میں پڑ رہا تھا۔ اس کا بخار 106 درجے تک جا پہنچا تھا۔ اسے دوسری زندگی ملی تھی۔ گھر سے اسپتال تک اس پر کیا گزری تھی اس کا اسے پوری طرح ادراک نہ تھا۔ ابو نے جب اس کے منہ سے تھرمامیٹر لگایا تھا تو اس نے ایک نظر آنکھیں کھول کر دیکھا تھا۔ اس کے بعد اس پر غفلت طاری ہو گئی تھی۔ اسے ہوش نہیں رہا تھا۔ اسے اسپتال جا کر ہوش آیا تھا اور پھر بہت تیزی سے اس کی حالت سنبھلتی چلی گئی تھی۔ اب وہ اپنے بارے میں عجیب و غریب باتیں سن رہا تھا۔ کیا واقعی وہ موت کے منہ میں چلا گیا تھا؟ کیا واقعی اسے نئی زندگی ملی تھی؟ جی ابو، سائمہ نے پھر علی نثار کی توجہ دعا کی طرف مبذول کروائی۔ بیٹا گھر چلو، پھر اطمینان سے بتاؤں گا، علی نثار نے کہا۔ سائمہ نے ضد نہ کی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ابو عابر کے سامنے بات کرنے سے گریز کر رہے ہیں یا پھر بتانا ہی نہیں چاہتے تھے، لیکن سائمہ چھوڑنے والوں میں سے نہ تھی۔ اس نے گھر پہنچتے ہی باپ کا ہاتھ پکڑا اور علی نثار کو ڈرائنگ روم میں لے آئی اور انہیں صوفے پر بٹھاتے ہوئے خود بھی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ابو جلدی سے بتا دیں، اس سے پہلے کہ سب لوگ ادھر آ جائیں۔ اچھا بتاتا ہوں بیٹا، جب میں نے عابر کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر میرا دل بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں انتہائی ویرانی تھی، مردنی سی چھائی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر جانے کیوں میرا دھیان اس لڑکی کی بد دعا کی طرف چلا گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس کی بد دعا کارگر ہو گئی ہے۔ عابر بس چند لمحوں کا ہے۔ تب میں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے رحم کی بھیک مانگی اور بد دعا سے بچاؤ کی درخواست کی۔ پھر بے اختیار میرا جی چاہا کہ میں اپنی زندگی کے بدلے عابر کی زندگی مانگ لوں۔ ابھی میں یہ کہنے ہی والا تھا کہ اللہ، میں زندگی کی آخری حدوں پر ہوں، مجھ سے میری زندگی لے لو اور اس کے بدلے میرے بیٹے عابر کو زندگی عطا کر دے۔ پھر فوراً یہ خیال آیا کہ اللہ تنگ دست تو نہیں، اس کے پاس زندگیوں کی کیا کمی ہے، میں اپنی موت کی دعا کیوں کروں؟ اللہ کو یہ بات بری نہ لگ جائے، میں نے اسے ایسا تنگ دل اور چھوٹا کیوں سمجھ لیا؟ اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا وسیع القلب ہے۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے رحم طلب کیا، عابر کی زندگی کی بھیک مانگی۔